گزر جائیں گے. بہت شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست سے جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں, جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اس سیگمنٹ میں سوالات بھیجتے ہیں اور ان کے جوابات ہم لیتے ہیں علماء کرام سے. چلائیں جی, پہلا سوال چلائیں. السلام علیکم, میرا وعلیکم نام عاشی ہے السلام. اور میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کیا روزے میں لینس لگانا جائز ہے؟ اور میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ میرے بھائی نے مجھے روزے میں کہہ دیا کہ آپ تو شیطان ہو, آپ کو تو قید ہو جانا چاہیے, تو کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر آئے گا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ وہ پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ روزے میں لینس لگانا جائز ہے نہیں, لیکن دوسرا مسئلہ پہلے آپ اس کا بتا دیں پھر. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لینس ایسے ہوتے ہیں جو لیکوڈ میں ہوتے ہیں, اچھا, ان میں تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے. ویسے جب لگاتے ہیں تو وہ آنسو کے ذریعے نکل جاتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے, تو لگا سکتے ہیں لینسز وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہوں نے بھائی کو کہہ دیا, پتہ نہیں بھائی نے ان کو کہہ دیا کہ تم تو شیطان ہو اور تمہیں تو بند ہو جانا چاہیے, تو کیا اس سے روزہ خراب ہوگا؟ روزہ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ بغیر کسی معقول وجہ کے ایسا جملہ کہا گیا, پھر تو بالکل غلط ہے, بالکل نہیں کہنا چاہیے, دل آزاری کا سبب بھی بنے گا اور اتنے سخت الفاظ. ایک ہے کہ معقول وجہ سے کہا گیا, کوئی بہن کا قصور ہوگا, تب بھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. شیطان ارذل ترین و بدترین مخلوق ہے, اور ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ مماثل قرار دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے. روزہ نہیں, روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, اگر بیجا کہا ہے تو یہ ضرور ہے کہ جو جھگڑا اور فتنہ فساد یا جھوٹ بولنے کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے. ہاں مفتی صاحب آپ کو نا یہ مائک دینا پڑے گا. یہ اب دیکھیں پتہ نہیں شیطان کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہ اس نے سازش کی ہے, پتہ نہیں کیا مائنڈ کیا اس نے. تو صحیح, آپ کے ہوتے ہوئے, جس نے مبارک ہستی کے ہوتے ہوئے کیسے شیطان موجود ہے؟ اس کو کوسوں دور ہے ہم سے. اچھا اچھا, یہاں شاہد رمضان کے سیٹ سے کوسوں دور ہے ویسے, تو صحیح بات ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے حالت روزہ میں خاص طور پر. اس سے روزہ ہو سکتا ہے اگر بیجا کہا گیا ہے تو مکروہ ہوگا, بجا بھی کہا گیا ہے معقول وجہ سے, تب بھی یہ الفاظ بہرحال درست نہیں ہے. بتائیے گا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا لینس کے حوالے سے, وہ یہی بات ہے کہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو گفتگو کے بارے میں مفتی صاحب نے تبصرہ فرمایا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. باقی کچھ چیزیں جو ہے نا محاورات کے ماتحت ہوتی ہیں. صحیح ہے, ہاں, یعنی بہت ساری چیزیں ہم گفتگو میں الفاظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اب جیسے لفظ شیطان ہے, بہت سے جب آپ سنتے ہوں گے یہ بچہ ہے تو بچہ تو شیطانی کرے گا. ہاں ہاں بولتے اب ہیں. یہ جملہ شیطانی کرے گا, ظاہر ہے کہ یہ اس معنی میں نہیں ہے, شرارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کبھی مزاح کا بھی ایک عنوان ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے کبھی مزاحاً ایک جملہ کہہ دیا, اس میں بھی احتیاط بہتر ہے, لیکن وہ محاورات کے تابع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلائیں جی, اگلا سوال چلائے گا. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. نے پوچھنا تھا کہ اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے, ہم سے خوش ہے؟ اوہ, ابھی تو شاید بڑا وسیع موضوع ہے, لیکن اب اس کا کوئی مختصر جواب تو بن سکتا ہو کہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو اور زیادہ جنرلائز کریں بلا تشبیہ, کہ مثال کے طور پر آپ اپنی والدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ آپ کی والدہ راضی ہو جائیں. آپ وہ چاہتی ہیں وہ کروں میں. زوجہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں. آپ اپنے بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو پسند ہیں. جو ان کو پسند ہے اگر وہ کیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے, بلکہ اس سے بہت بالاتر, پروردگار عالم کے قضیے کے اندر ہم جتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں اس میں نیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ. اس کا دوسرا مطلب ہی یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اس کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے طے شدہ ہے کہ جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش کیے جائیں تو پروردگار عالم ان سے راضی ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے خدا راضی ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے خدا راضی ہوتا ہے. اسی طرح سے غریب کی مدد کرنے سے, زکوٰۃ نکالنے سے, مالی واجبات کو ادا کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. دوسروں سے مسکرا کر ملنے سے, ہنس کر بات کرنے سے, ان کے غم میں شریک ہونے سے, ان کے درد میں شریک ہونے سے, ان کے ساتھ ایک خلوص کا اظہار کر کے اگر انسان اس رویے کو اختیار کرے تو پروردگار عالم راضی ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں کہ جو ڈوز ہیں قرآن مجید کے اندر, اہل احادیث پیغمبر کے اندر, سب کو اگر آپ دیکھیں ان کو کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. اور اگر ان کے مخالف میں وہ چیزیں جن سے خدا نے روکا ہے اگر ان کو انجام دیا جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں, آپ اس پہ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور کیجیے. دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت رضا پر واقف ہونا یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے. جی, وہ اس اعتبار سے کہ بعض اوقات ایک ہمیں فاسق و فاجر نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن کسی وجہ سے اللہ اسے راضی ہو چکا ہوتا ہے, وہ اسی حالت میں انتقال کرتا ہے, لیکن بلا حساب و کتاب اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. صحیح احادیث میں مضامین آئے.
اور بعض اوقات ایک آدمی بظاہر نیک پرہیزگار متقی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی خطا ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز اس کی گرفت کر لے، تو حقیقت رضا پر مطلع ہونا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ علامات ظاہریہ سے نتیجہ اخذ کرنا، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو علم دین کے قریب پائے، فرض علوم کم از کم انسان پورا کرے، عبادات پر استقامت پذیر ہے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا ہوا پائے، اور کبھی بتقاضائے بشریت اگر گناہ ہو جائیں تو پھر وہ فوراً دیکھے کہ میں توبہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، 24 گھنٹے میں کچھ وقت وہ امور آخرت کے بارے میں غور و تفکر بھی کر رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اعتبار سے اس سے راضی ہے، تبھی اس کو امور اچھے امور کی طرف، امور جو کہ آپ کہہ لیں کہ حامدیہ یا جن کی تعریف کی جانے والی ہے، ان امور میں اللہ نے ان کو مشغول کر دیا، امور حسنہ کہہ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری علامت ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چلیں جی، اگلا سوال چلیں، مجھ سے آپ بتائیے گا جواب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے بولتے ہیں کہ سو جاؤ، باہر جن آ جائے گا یا آپ کو پکڑ لے گا، تو اس طرح بچوں سے اگر بولا جائے تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا، اور اس طرح بولنا کیسا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نازک صورت حال ہے، میرا خیال ہے اب اسی میں احتیاطاً بولیں تو بہتر ہے۔ یہ بھی دھوکہ دے گی آپ۔ مفتی صاحب کی آواز ذرا ہمیں صاف آ نہیں رہا، دیکھیے گا ذرا نا۔ جی 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 آپ بتائیں۔ بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو جھوٹ ہونے کے اعتبار سے تو یہ مذموم اور ناپسندیدہ ہے ہی، اس لیے کہ ایک چیز ہے کہ جو نہیں ہے اور نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں نفسیاتی اعتبار سے خود بچوں کے لیے بہت منفی ہے، یعنی آپ ان کے دل کے اندر ایک ایسا خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد ان کے اعتماد کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ شیک ہو جائے گا، اور وہ بجائے اس کے کہ غیب میں پروردگار عالم کا ایک کنسٹرکٹیو فیئر رکھیں، وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو توہمات کا شکار کر لیں گے۔ یہ جو پھر ایلوژن اور امیجنیشن ہے نا انسان کا، وہ انسان کو اتنا ڈپریشن کے اندر لے کر چلا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر کسی بھی اقدام کے بارے میں یہی خوف زدہ رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ایک کنسٹرکٹیو فیئر کہ جو خوف خدا انسان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ بالکل مثبت ہے، کہ جو اس کو روکتا ہے ان غلط کاموں سے کہ جس کے بارے میں تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، اس کے پاس علم آ چکا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے، اس کی عقل بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے، معصومین اور نبیوں کے فرامین کے ذریعے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اس کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ صحیح ہے، تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو گناہ ہے، اور اس کے بارے میں خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، مگر یہ جو دوسری غیر مرئی چیزیں ہیں جن کی واقعیت ہو سکتی ہے، میں اس انکار نہیں کر رہا ہوں، میں جنوں کا انکار نہیں کر رہا، جن اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اس کو ان وہم سو گئے تو باہر جن آ جائے گا، وہ جن اندر آ جائے گا، باہر کھڑا ہوا ہے، اللہ بابا یہ وہ پتہ نہیں کیا، تربیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میں قطعاً ریکمنڈ نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک، بسم اللہ۔ جی بالکل، حضرت نے بہت اچھی بات بیان فرمائی۔ بس یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ابھی فی الواقع خبر دے رہے ہوتے ہیں، باہر بابا کھڑا ہے لے جائے گا، تو سری جھوٹ ہے۔ ایک وہی جو موہوم چیز کو موجود کے معنی میں کر کے جن لے جائے گا تمہیں باہر، ہے نہیں ہے لیکن اگر کرو گے تو جن لے جائے گا، یہ بھی اگر یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ کچھ صراحتاً ایسی چیزیں تو موجود نہیں ہیں کہ لے کے جائے گا، اس میں بھی جھوٹ کا عنصر شامل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بیٹا اگر ایسا کرو گے تو اللہ سزا دے گا، دیگر چیزیں، وہ بھی اتنے مطلب برڈن نہ ڈال دیں بچے کے اوپر کہ وہ ڈپریسڈ ہو جائے بالکل اور خوف پیدا ہو جائے۔ جیسے حضرت فرما رہے ہیں نا، بعض تو پیشاب دبا کے لیٹے رہتے ہیں، میں تو جوانوں کو دیکھا ہے، وہ نہیں جاتے رات کے اندر کیونکہ وہ بچپن کا خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا کوئی بابا یا کوئی چیز پکڑ لے گی، غیر مرئی چیز۔ ہارر فلموں نے اور اس کو مطلب وہ بیڑا غرق کر دیا نوجوانوں کا، اور انتہائی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں سائیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا، وہ ایک مٹھی یوں کر کے بچے کو کہہ رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا دیں گی؟ انہوں نے مٹھی کھول دی، اس میں کھجور تھی، کہا کہ میں کھجور دوں گی۔ سرکار نے فرمایا اگر آپ یہ کھجور نہ دیتی تو آپ کے نام اعمال میں گناہ، جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا، اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے۔ اوہ اتنا، ٹھیک ٹھیک، چلائیں جی اگلا سوال چلائیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہ زیب زیدی ہے جناب۔ میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو، تو ہم بول کے تلاوت کر سکتے ہیں تھوڑی سی آواز میں؟ اگر ہم اکیلے ہوں جس سے کسی اور کو بھی پریشانی نہ ہو، تو کیا نماز میں تھوڑا سا بول کے نماز پڑھنا جائز ہے؟
یہ بہت ڈیٹیل جواب تو نہیں ہے اس کا کہ بھائی اس نماز میں یوں ہے، اس نماز اگر آپ دے سکتے ہیں تو بتائیں. تھوڑا تو ہے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ بھی نہیں. بنیادی طور پر فقہ جعفری کے اندر 2 کیٹیگریز کی گئی ہیں، نماز جہری اور نماز اخفاتی. فجر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کے اندر جو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ ہے اس کو تھوڑا سا بلند آواز ہی سے پڑھنا ہے. اور خواتین کے لیے تو فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر نماز کے اندر ان کو آہستہ سرگوشی کے انداز میں ہی تلاوت کرنی ہے. مرد حضرات کے لیے ظہر اور عصر کی نماز میں یہی حکم ہے کہ وہ آواز کو اپنے کم رکھیں گے، سرگوشی کے انداز میں ہی پڑھیں گے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں فرادہ یا منفرد نماز کے اندر. جب جماعت کے اندر ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جو پیش امام ہے جہاں پر اس کی قرات کی آواز آ رہی ہے وہاں پر سننی ہے، اور اگر جہاں پر آواز نہیں آ رہی ہے وہاں پر فقط اور فقط ذکر خدا میں مشغول رہنا ہے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. that's it. جب آپ کہتے ہیں باواز بلند تو اس کا مطلب ہے اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. جب آپ کہتے ہیں آہستہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اس کا مطلب سرگوشی کے انداز. سرگوشی کے انداز میں. اس میں دیکھیں امام کے پیچھے تو ہمارے نزدیک کسی قسم کی قرات کرنا منع ہوتا ہے، چاہے امام کی قرات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، خاموش رہنا واجب ہے. رائٹ. تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے، الحمد شریف اور سورت وغیرہ میں بالکل خاموش رہنا واجب ہے. اور منفرد جب آدمی پڑھ رہا ہو تو جو سری نمازیں ہوتی ہیں ظہر اور عصر، اس میں سر واجب ہے، اس میں جہر کرنا منع ہوگا. ہمارے نزدیک جہر کی تعریف یہ ہے کہ اگر اتنی آواز سے پڑھنا کہ دائیں بائیں 4-5 ادھر اور 4-5 ادھر اگر لوگ موجود ہو تو اس آواز کو بآسانی سن لیں. یہ جہر کے اس میں ہوتا یہ ہے، نہیں کرنا ظہر اثر یہ نہیں کرنا. اور سر اتنا ہوتا ہے کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جائے. تو ظہر اور عصر میں سر واجب ہے. صرف سے مراد آپ کے یہاں بھی وسپرنگ والا انداز ہے یا نہیں؟ اپنا آواز اس طرح کے کان تک آواز پہنچ جائے، یہ سر ہے. اور جہر کیا ہے کہ 3-4 ادھر 3-4 ادھر. اور اگر جو فجر جیسے ہے، مغرب عشاء، ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں. اس میں جو اکیلا آدمی ہے اس کو کلی اختیار ہے، چاہے تو جہر سے پڑھے چاہے تو سر سے پڑھے. بس جہر سے پڑھے تو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، سر سے بھی پڑھ سکتا ہے، جہر سے بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال آج کا جی دکھائیں، چلائیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پرائز بانڈ جو ہوتا ہے اس کی رقم جائز ہے یا نہیں؟ پرائز بانڈ کی رقم جائز ہے مفتی صاحب کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا بانڈ جیسے پریمیئر بانڈ آج کل 40,000 والا چل رہا ہے کہ اس میں اگر آپ کا نہیں بھی انعام نکلتا تو انٹرسٹ آپ کو ملتا رہتا ہے، وہ تو شرعاً ناجائز ہے. بالکل اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے. چاہے آپ دل میں قصد و ارادہ کریں کہ میں سود لینا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال ایک معاہدہ تو خاموش معاہدہ ہوتا ہے. اوکے. باقی ایسے بانڈ کہ جن پہ کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہ لگے اور اگر آپ کا بانڈ نہیں نکلتا تو پورے کے پورے پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں، اس میں بانڈ کی سیل پرچیز بھی جائز ہے اور اس کا انعام بھی جائز ہے. اور لاٹری اسی فارمولے کے تحت ناجائز ہے کہ اس میں اگر آپ کا انعام نہیں نکلتا تو پرنسپل اماؤنٹ بھی جاتا ہے، ایسے ہی؟ تعریف جوا اس پر صادق آتی ہے. تعریف جوا یہ ہے کہ ایک طرف سے مال لگتا ہے، دونوں طرف سے مال لگتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ حاصل کر لیتا ہے. جب بھی یہ چیز پائی جائے گی وہ جوا ہو گیا ہوگا. صحیح، بالکل ٹھیک. بنیادی طور پہ لاٹری اور جوئے کا مسئلہ تو وہی ہے، بالکل حرام ہو جائے گا. اور پرائز بانڈ کے اندر جس طرح سے گورنمنٹ کے جو پرائز بانڈز ہوتے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ اس میں عام طور پہ انٹرسٹ والا چکر نہیں ہوتا ہے، اور اس کی جو اصل رقم ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو انعام ملتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. تو اس میں بعض فقہاء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جو 50% آپ کو انعام ملا ہے وہ غریب کے درمیان تقسیم کر دیجیے، باقی 50% آپ کے یہ لیے. شرعی فریضہ ہے یا تاکید ہے؟ تاکید ہے بہت سے طرق کی طرف سے، اور فریضے کے عنوان سے تاکید. اچھا کہ اگر آپ کا انعام نکلتا ہے تو اگر انعام نکلتا ہے. آج کل ویسے ہمارے ہاں نہیں ہے. 100% رکھ سکتے ہیں. آج کل ویسے کون سا آ رہا ہے سب سے زیادہ؟ مجھے نہیں، سب سے بڑا بانڈ کون سا آ رہا ہے آج کل؟ بھیا یہ دونوں صاحبان سرور سے پوچھیے کہ جو بانڈ خریدتے ہیں جائیں جو گھر میں رکھے ہوئے نا آپ کے وہ دیکھ مجھے پتا چیک نہیں کرتے ہوں گے نا آپ. مسئلہ یہ ہے آپ چیک کر لینا. ٹھیک، میں مفتی صاحب کی زد میں آ رہا ہوں، بڑا مشکل ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بٹیر جائز ہے یا نہیں. بٹیر کا ذائقہ ہم غریبوں سے پوچھیں گے تو ہم کیسے بتائیں؟ ٹھیک ہے بھائی، نہیں پوچھتے چلیں. ٹھیک ہے بھائی، جن آپ میں سے کوئی ہو تو بتا دیجیے گا. بھائی جیتے صاحب کے پوچھ کے بتائیں، انہوں نے رکھے ہوں گے بہت سارے بانڈ، کہ ان کے لگ بھی گئے ہوں گے بہت سارے، تو کون سا آ رہا ہے سب سے زیادہ؟ بہت شکریہ جی علماء کرام کا، سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور بریک پہ جاتے ہوئے، بریک کے بعد قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو اسلام آباد ہم لیے چلتے ہیں. اسلام آباد میں دامن کوہ کے پاس ہے آج روح افزا کا لال دسترخوان، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کون ہے. اور پورے اہتمام کے ساتھ وہاں پہ بڑا زبردست جو ہے وہ لال دسترخوان سجایا ہے روح افزا نے، ہر طرف بڑے زبردست نظارے ہیں. سو دامن کوہ اسلام آباد کی وادیوں سے روح افزا کے لال دسترخوان کے خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں جی.